دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ایک بار پھر کرتے ہیں ہم خوش آمدید خواتین و حضرات. تھوڑا سا شاید اوپر کر لو. حضرات آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں ATV اور A+ پر. میرے علماء کرام محترمہ ثروت عسکری صاحبہ اور مفتی سید شاہ حسین گردیدی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. موجود مہمانوں میں علی رضا بھائی اور عالیہ بھابھی موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں اور کچھ ڈسکشن ہو کسی نہ کسی پہلو کو لے کر, کسی نہ کسی بات کو لے کر, آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں آج کے تلاش گمشدہ پر. اور آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس پیپرز ہیں تلاش گمشدہ کے وہ چلیں زبردست. تلاش گمشدہ برائے توبہ. خواتین و حضرات, ایک ضروری اعلان. وہ توبہ جس کا خیال دل میں آتے ہی آنکھیں نم اور سر خدا کے حضور جھک جایا کرتا تھا اور زندگی پھر سے اس یقین کے ساتھ گناہوں سے دور رہ کر گزاری جاتی تھی کہ ہم پاک ہو گئے ہیں, گمشدہ ہو چکی ہے. جس کی جگہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنے اور بحالت مجبور زبانی توبہ نے لے لی ہے. جس کسی کو بھی وہ حقیقی توبہ کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دے کہ لوگوں کی زندگی اور اپنی عاقبت خراب کرتے لوگوں کے پاس لوٹ کر واپس آ جائے. اس میں ایک جملہ ہے کہ ہم جن آنکھوں سے اور جس زبان سے توبہ کرتے ہیں اس پر ہمیں یا لوگ جو آس پاس میرے اس محفل میں بیٹھے ہیں ان کو تو یقین آ جائے گا کہ اس کی توبہ سچی ہے, لیکن جس کو منانا ہے وہ کیوں نہیں مانتا؟ اس کا مطلب کہ میں نے جو توبہ کی ہے میں نے اس کے حضور اپنی توبہ نہیں پیش کی, میں نے توبہ بظاہر ہی کر دی. تو کہیں گے بھائی بہت ہی عبادت گزار پرہیزگار. جی جی بھائی. بات یہ ہے کہ لوگوں کو شاید اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی. السلام علیکم ریحان بھائی. آپ سمجھ رہی ہیں؟ جی. جھوٹ مکر و فریب کے درمیان زندگی کچھ اس طرح رچ بس گئی ہے کہ لوگوں کو شاید یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ جو مر گئے وہ مر گئے, اب موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اور توبہ کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ وقت نزاع سے پہلے تک اگر توبہ کر لی جائے تو وقت ہے, اور اس کے بعد میرا خیال وقت رہتا نہیں. گردیزی صاحب اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتائیں گے. میں گردیزی صاحب کے پاس جاؤں. جی. الرحمن الرحیم. انسانی زندگی ہے, اس میں انقلاب آتے ہیں اور بعض چھوٹے چھوٹے انقلاب آتے ہیں جن کو آدمی محسوس ہی نہیں کرتا, اور بعض بہت بڑے انقلاب آتے ہیں تو وہ محسوس ہوتی ہے, خود کو بھی محسوس ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد مبارک میں ایک انقلاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا تھا, اور وہ واقعہ میں انقلاب تھا کہ وہ ایک طرف کھڑے تھے, اچانک ان کو تبدیلی ہوئی, ان کا خیال بدلا, رجوع اللہ ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے, ایک نظام سے دوسرے نظام میں آ گئے. یہ توبہ ہوئی اور اس توبہ کے بعد یہ تبدیلی ہو گئی. قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے کہ توبہ ان لوگوں کی ہوتی ہے, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, کہ وہ بے علمی کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتے ہیں اور پھر بہت جلد جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. قرآن حکیم فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ کوئی آدمی اس نے جتنی بھی گناہ کیے ہیں لیکن اس کو خیال آ گیا کہ یہ کام میں نے غلط کیے ہیں, تو اب وہ توبہ کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ سے استغفار کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی اس کے لیے استغفار کرے تو اللہ جل جلالہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توبہ تو ہم نے کر لی ہے, تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلے
کہ اللہ جل جلالہ نے ہماری توبہ قبول کر لی. یہ کیسے پتا تو یہ چلے؟ پتہ اس سے چلتا ہے کہ جس گناہ سے آدمی توبہ کرے تو وہ اگر اخلاص سے کرے, صدق کے دل سے کرے, جذبے سے کرے, جس کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں توبۃ نصوح کہا جاتا ہے, تو جب وہ والی توبہ کرے گا تو وہ ان ساری چیزوں سے جو وہ کام کرتا تھا وہ آدمی رک جائے گا. مثلاً سود خوری کرتا تھا, تو جب صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو پھر وہ کام دوبارہ نہیں کرے گا. رشوت لیتا تھا نہیں کرے گا. تو اب اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو وہ کبھی رشوت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شراب پیتا تھا, جب صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو کبھی وہ کام نہیں کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب قرآنی حکم لوگوں تک مدینہ منورہ میں پہنچایا شراب کے بارے میں, تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے مٹکے اٹھا کے جو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے شراب سے بھرے ہوئے, اٹھا کے انہوں نے گلیوں میں پھینک دیے, اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. تو انہوں نے ایسی توبہ کی جس کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے, اور اس توبہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی پلٹ کے وہ کام نہیں کرتا. اور یہ جو آج کل ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے, توبہ توبہ توبہ, زبان سے ہم توبہ توبہ کرتے ہیں, یہ جو بظاہر ہی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اچھا, اس کی اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. بالکل میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں مایا بہن قطع کلامی کی معافی مانگتے ہوئے. توبہ کون سی قبول ہوتی ہے, یا توبہ کی قبولیت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اسلامی روایات اور واقعات میں بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن سے ہمیں بہت سارے عملی اسباق دیکھنے کو اور سننے کو ملتے, سیکھنے کو ملتے ہیں. فضیل بن عیاض اسلامی تاریخ کا ایک بڑا مشہور شخص ہے. یہ اوائل زندگی میں ڈاکے ڈالا کرتا تھا, نقب زنی کرتا تھا, چوری وغیرہ کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ یہ ایک شخص یہ ایک گھر میں داخل ہوا, نصف شب سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا, اور اس گھر میں یہ ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا. کسی قریبی گھر میں کوئی قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن کی آیت کا مفہوم یہ تھا کہ اور وہ وقت کب آئے گا کہ جب ان کے دل یاد الہی سے نرم ہو جائیں گے. بس اس نے رک کر کہا کہ اب اور کون سا وقت آئے گا. بس یہیں سے اس کے دل کی کایا پلٹ گئی, اور اس نے توبہ کی, مگر ایسی توبہ نہیں کی جیسی زبانی اور کلامی توبہ ہوا کرتی ہے, بلکہ اس نے جن لوگوں کا حق مارا تھا, جن کے مال پر ڈاکہ ڈالا تھا, چوری کی تھی, ایک ایک کے گھر گیا, ایک ایک سے عذر خواہی کی, معذرت کی, اور اس کے بعد اس کا مال اس کو واپس کرتا چلا گیا. اب اس نے اتنا مال دولت واپس کیا کہ اب یہ بالکل تہی دست ہو گیا. لیکن یمن شام کا ایک تاجر تھا جس کو یہ راضی نہ کر سکا, کیونکہ وہ یہودی تاجر تھا, بڑی دولت اس نے لوٹی تھی, اب اس کے پاس دولت بھی نہیں رہ گئی. اس نے جا کر کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. اس نے کہا نہیں, میں نے تو قسم کھائی ہے جب تک میرا مال مجھے واپس نہیں ملے گا تب تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اب بڑی مشکل آ گئی, نہ اس کے پاس دولت ہے, نہ وہ ویسے معاف کرنے پہ تیار ہے. یہودی تاجر نے کہا میں ایک درمیانی راستہ نکالتا ہوں. میرے گھر کا ایک کمرہ ہے, اس میں غالیچہ بچھا ہوا ہے, اس قالین کے نیچے دولت سونے کے درہم و دینار موجود ہیں. تم آؤ اور آ کر مجھے میرے ہی کمرے میں میرے قالین کے نیچے سے نکال کے دیتے جاؤ. جب میری دولت واپس مل جائے گی میری بھی قسم پوری ہو جائے گی اور تم بھی بری ذمہ ہو جاؤ گے. بہرحال یہ پہنچا, اس غالیچے کے نیچے یہ ہاتھ ڈالتا گیا اور سونے کے درہم و دینار نکالتا گیا اور نکال کر یہودی کو دیتا گیا. یہاں تک کہ جب وہ مقررہ رقم ہو گئی تو یہودی نے کہا بس, اور اس کے بعد اس یہودی نے کلمہ پڑھا, قبول اسلام کر لیا. لوگوں نے پوچھا قبول اسلام کرنے کا کیا سبب ہے؟ اس یہودی تاجر نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اگر کوئی شخص صدق دل سے توبہ کرے گا تو خدا اس کے ہاتھوں کی مٹی کو سونا بنا دے گا. اللہ, میں اچھی طرح جانتا تھا میرے کمرے کے غالیچے کے نیچے سوائے مٹی کے کچھ نہیں تھا, لیکن یہ شخص ہاتھ ڈالتا گیا, نکالتا جب گیا. اللہ جل جلالہ کی طرف آتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے, اللہ جل جلالہ اس کو نوازتا ہے. جس چیز کو وہ ترک کر کے آتا ہے اس سے بہتر اور اچھی چیز اللہ جل جلالہ اس کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. میں اس وقت میں وقفہ لے لوں, لیکن کیفیت بڑی عجیب ہو گئی ہے. واقعہ سن کے ہل گیا پورا وجود کہ امت مسلمہ جو ہے اس کو مطلب یا اللہ. خیر خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود, ان کی رہنمائی میں کچھ ایسے سوال جن میں ایک یہ سوال بھی ہے کہ پوری سنتے آئے ہم کائنات میں اتنی شدت سے کسی کا کوئی انتظار نہیں کرتا. پوری دنیا کائنات کے اندر کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اس وقفے کے بعد خواتین ہمارے ساتھ رہے گا, ہم بھی واپس آتے ہیں.